بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں FC کالج میں سیکنڈ ایئر کی طلبہ تھی۔ آج میرے اوپر جو قیامت بیتی تھی اس کے بعد مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں۔ میں اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے پر چل رہی تھی، مگر مجھے یہ تک نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ میں جا کس طرف رہی ہوں۔ معلوم بھی کیسے ہوتا مجھ پر جو بیتی تھی، اس کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، مگر کہتے ہیں نا کہ انسان پریشانی میں اکثر کسی چیز پر بھی قابو نہیں پا سکتا، اسے خوشی بھی غمی لگنے لگتی ہے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میرے تو کانوں میں اماں کی آوازیں پڑنے لگیں۔ میری ماں مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں نے کسی کے گھر ڈاکہ ڈالا ہو، حالانکہ میں تو خود مظلومیت کی تصویر بنی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری زندگی اب کس ڈگر پر چل نکلے گی۔ اور پھر سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس دن گھر میں مہمان تھے۔ میں مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر گھر میں داخل ہوئی۔ پھر اماں کا مجھ سے سوال پوچھنا، بھابھی کا ڈرامائی انداز میں بھاگ کر میری طرف آنا، اس سب سے یوں لگا جیسے گھر میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک کوہرام کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا سب مجھ سے سوال پوچھنے لگے۔ اماں مجھے چادر میں لپیٹ کر دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ اب دروازہ بند کر کے اماں ابا دونوں مجھ سے مختلف قسم کے سوال کیے جا رہے تھے، جبکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں کوئی جواب دیتی۔ میں چپ چاپ سی خالی آنکھوں سے دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اماں اپنا سر پیٹتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ابا نے بھی مجھے غصے سے ایک نظر دیکھا اور پھر میرے کمرے سے چلے گئے۔ پیچھے میں اپنے نصیب کو کوستی رہ گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی نہ گزرے تھے کہ اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں لال جوڑا تھا جو کہ میری بھابھی کا تھا۔ جوڑا تو میں نے نہ پہنا، اماں نے لال دوپٹہ میرے اوپر ڈال کر مجھے ڈھانپ دیا تھا۔ ابا بھی بہت غصے میں کمرے میں داخل ہوئے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے جو شاید اس کارروائی کے گواہ تھے، اور ان میں سب سے پہلا نام جو میرے کانوں نے سنا تھا وہ میری بھابھی کے بھائی کا تھا۔ میری بھابھی کا بھائی کامران ایک انتہائی اوباش قسم کا لڑکا تھا۔ میں جس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، وہ میرے سامنے بیٹھا میری زندگی کا مالک بننے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب نے قبول و ایجاب شروع کیا۔ میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے ماں باپ جھوٹی عزت قائم رکھنے کے لیے میرا بیاہ ایک انتہائی غلیظ اور بیہودہ سوچ رکھنے والے شخص سے کرنے جا رہے تھے، مگر کوئی بھی اس ظلم پر بولا نہیں۔ میری بھابھی نے بھی میرے ماں باپ کو نہیں روکا۔ یہ کہانی تو میں بعد میں ہی سناؤں گی کہ بھابھی نے بعد میں کیا گلے شکوے کیے۔ بہرحال اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے مجھے بس اتنا ہی کہا کہ میں کاغذ پر دستخط کر دوں اور ہاں کہہ دوں۔ میں اماں ابا کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، ان کی نظروں میں خود کو گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب مجھ میں مزید طاقت نہیں تھی کہ میں انہیں کسی بھی کام سے منع کر سکوں۔ میرے سارے خواب میری آنکھوں میں ہی ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں ابھی رو پڑوں گی، مگر آنسو خشک ہو گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹوں میں کامران میری زندگی کا مالک بن چکا تھا۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بنا کسی غلطی اور قصور کے مجھے وہ سزا دے دی گئی جو کسی بھی لڑکی کے لیے بدترین ہو سکتی ہے، کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جائے جسے وہ ناپسند کرتی ہو۔ بھابھی تو اس وقت نظر نہ آ رہی تھیں۔ اماں نے ان لوگوں کو کمرے سے بھیج دیا۔ اب کمرے میں صرف میں اور ابا رہ گئے تھے۔ ابا کے ساتھ کامران بھی بیٹھا تھا۔ ابا نے کامران کو کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھائیں اور پھر انہیں بھی کمرے سے چلے جانے کا کہا۔ اب ابا میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ آئندہ کبھی پلٹ کر بھی اس گھر میں مت آنا۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ ابا کے جانے کے بعد میں کمرے میں اکیلی رہ گئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی میں سوچوں میں گم ہی تھی کہ ابا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے، بولے کہ پردہ کر لو، اب تمہاری رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے ابا کی جلد بازی پر حیرت نہیں تھی۔ جب بیٹی کے دامن پر داغ لگ جائے تو ماں باپ اسے کسی گندگی کی طرح گھر سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ داغ لگانے والا ہے کون
اور اس میں بیٹی کا قصور بھی ہے یا نہیں۔ خیر، اتنی جلدی میں یہ باتیں ابا تک پہنچی کیسے، یہ ایک الگ کہانی ہے جو میں آگے چل کر بیان کروں گی۔ اگلے دن کی بجائے اسی شام میری رخصتی کر کے مجھے کامران کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ کامران کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں، کامران ان کی نکمی اولاد تھا جو دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتا رہتا۔ اب اس کے ماں باپ کو ایک آسرا مل گیا تھا کہ ظاہر ہے اب بہو آ گئی ہے تو بیٹے کو سنبھال ہی لے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے کی یہ عام روایت ہے، بگڑے بیٹوں کے لیے سگھڑ ترین بہویں لائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کی زندگی اور ماں باپ کی ادھوری چھوڑی ہوئی تربیت کو مکمل کر سکیں۔ میں اس زندگی کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ اگلی صبح جب میں نے اپنے گھر میں آنکھ کھولی، مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا کہ میں دوسرے گھر آ چکی ہوں۔ ماں باپ کا گھر مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا ہے۔ ابا کی باتیں، اماں کی وہ نگاہیں مجھے یاد آنے لگی تھیں جن میں کئی گلے شکوے تھے۔ بھابھی نے بھی آج کے بعد سے شاید مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن صبح صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تو دروازہ کھول نہیں سکی، میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ میرے ہی گھر سے کوئی ہوگا۔ دروازہ کھلا تو سامنے میری بھابھی کھڑی تھیں۔ بھابھی بہت رو رہی تھیں، یا شاید رونے کا ڈرامہ کر رہی تھیں، مگر وہ روتی پیٹتی گھر کے اندر داخل ہوئیں اور اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ان کی اماں نے انہیں سہارا دیا۔ پھر بھابھی کسی فلم کی ہیروئن کی طرح مظلومیت کی تصویر بنی اپنی ماں کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی شاید وہاں نہ رہتی اگر میں اپنا نام نہ سنتی۔ بھابھی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں ان کی کہی ہوئی زہریلی باتیں اپنے کانوں سے سن رہی ہوں۔ اب تو میری اس گھر میں اوقات ہی کیا تھی جو انہیں پرواہ ہوتی۔ بھابھی امی سے کہنے لگیں کہ ان لوگوں نے زبردستی اپنی بیٹی، یعنی کہ اپنی نالائق ترین بیٹی، میرے بھائی کے سر تھوپ دی۔ اس کی ماں نے مجھے یہ کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو میرا بیٹا بھی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میری ساس اور زور زور سے رونے لگیں۔ مجھے ان دونوں عورتوں کے ڈرامے کی سمجھ تو آ رہی تھی۔ ظاہر ہے مجھ پر حالات سخت ترین کیے جانے تھے۔ مجھے اس گھر میں ذلیل و رسوا کیا جانے کا ایک بہانہ چاہیے تھا جو انہیں مل گیا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے حقیقت جانے بغیر ہی مجھے ایک شخص کے ساتھ زندگی بھر کے لیے باندھ دیا، اور مجھے اس بات پر پابند بھی کر دیا کہ اب میں اس گھر سے کہیں جا نہیں سکتی۔ میری بھابھی نے میرے بارے میں بہت غلیظ باتیں کی تھیں جنہیں سن کر میں برداشت نہ کر سکی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں بہت روئی، پھر سوچا کہ رونے کا کوئی فائدہ تو نہیں۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میں نے خوب دعا کی کہ اللہ میرے اس غم کو، ایسا تو خیر کم و بیش ہی ہوتا ہے، لیکن میری زندگی میں وہ معجزہ ہوا جو شاید سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب میں اپنے گھر میں موجود بدترین دن گزار رہی تھی، جب میرے ماں باپ کا رویہ اچانک مجھ سے صحیح ہو گیا۔ اب میری اماں کا مجھ پر غصہ نہ تھا، اب وہ بالکل ایسے رہتیں جیسے کہ میں ان کی پسندیدہ بیٹی ہوں۔ کچھ دن بعد ہی اماں مجھے لینے کے لیے آ گئیں۔ میں ان کے ساتھ گئی تو مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی ہمیں معاف کر دو، عجلت میں ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو، اگر کامران کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا، اسے یہ حقیقت معلوم ہوتی تو وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ تم جیسی لڑکی سے شادی کرنے پر مان گیا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ ہمارے معاشرے کے اصول کیا ہیں۔ لوگ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر ساری زندگی عورت کے گناہ کو بھولتے نہیں، بلکہ اسے تانے دیتے رہتے ہیں۔ بس تم فکر نہیں کرو، تمہاری زندگی بھی اللہ کرے گا تو بہتر ہو جائے گی۔ اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت کیا ہے، ورنہ وہ بھی تو اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کا دل دکھا کر ان کی بددعائیں لیتی ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، تمہارے بابا کو تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اماں کی ان باتوں سے میرا دل ہلکا ہو گیا کہ چلو ماں باپ کو تو مجھ سے کوئی گلہ نہیں، وہ تو مجھ سے خوش ہی ہیں۔ اللہ کرے گا تو ان کی دعاؤں سے میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں واپس اپنے گھر آئی، یعنی اپنے شوہر کے گھر آئی، تو ماحول کچھ اور بدلا سا لگا۔ میری بھابھی جو مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ بیٹھی میرے شوہر کو سمجھا رہی تھی کہ بیوی چاہے جیسی بھی ہو، انسان کو اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے، اگرچہ یہ اس قابل تو نہیں کہ تم اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرو،
مگر تم تو ایک اچھے انسان ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے لیے اپنے دل سے تمام تر نفرت نکال دو اور اسے دل سے قبول کر لو۔ یہ باتیں سن کر اگرچہ دل کو کچھ سکون بھی آیا، مگر اس دن کی یادیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ میری کالج میں ایک ماریا نامی لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ ماریا بہت اچھی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش اخلاق بھی تھی۔ پہلے دن سے ہی وہ میری پسندیدہ لڑکی بن گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو مجھ سے کہنے لگی، ہماری دوستی بہت گہری ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر چلو، میرے امی ابو سے ملو اور پھر ہم لوگ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر ہوم ورک کر لیا کریں۔ اس کا گھر کالج کے قریب تھا۔ ماریا نے کہا کہ میں بریک کے ٹائم اس کے گھر جا سکتی ہوں۔ میں بھی بہت خوش ہوئی۔ گھر کا کھانا مجھے کالج کے ٹائم میں بہت یاد آتا تھا۔ میں نے ماریا سے کہا کہ میں گھر سے کھانا کھا کر نہیں آتی، اگر تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ تو میں اپنی ٹفن والا کھانا گرم کر کے تمہارے گھر ہی کھا لیا کروں گی، مجھے تو کالج میں کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ماریا بولی، کیسے تمہیں اپنے گھر جا کر تمہارا ٹفن والا کھانا نہیں کھانے دوں گی، تم میرے ساتھ جاؤ گی، میری اماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھاؤ گی۔ میں اس کے اخلاق سے متاثر ہوئی۔ اگلے ہی دن وہ مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ اس کے ماں باپ مجھ سے بہت پرتپاک انداز میں ملے۔ مجھے ان سے بہت اچھی طرح سے واقفیت ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کا نام ماریا ہے، جبکہ ماریا مجھے کئی بار بتا چکی تھی کہ اس کی 2 بہنیں اور بھی ہیں۔ اس وقت مجھے یہ بات عجیب نہ لگی، لگا کہ شاید ماریا محض مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس جھوٹ کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی چھپی تھی جس کا شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ خیر، میں نے ماریا سے زیادہ بحث تو نہیں کی کہ میں تمہارے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں فوراً اس کے گھر آ گئی، اس کے ماں باپ سے ملی، بات چیت ہوئی اور پھر یوں میرا ماریا کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا کیونکہ میں ماریا کے گھر صرف اس وقت جاتی جب کالج سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی ہوتی۔ کالج کا چوکیدار بھی ماریا سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ ماریا لوگ کالج کے قریب ہی واقع گھر میں رہتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیں بھیج دیتا اور تھوڑی دیر بعد ہم لوگ واپس آ جاتے۔ میں ماریا کو جانتی تھی مگر پھر بھی یہ بھول گئی تھی کہ ہر ملنے والا شخص دوست نہیں ہوتا، کبھی کبھی سالوں بعد بھی اجنبیت برقرار رہتی ہے۔ وہ جمعے کا دن تھا جب ہمیں جلدی چھٹی ہو گئی۔ ماریا کہنے لگی، آج تو میرے گھر چلو۔ دراصل کل ہمارے گھر میں دعا تھی، دعا کے لیے بہت کچھ اماں نے پکایا تھا، گاجر کا حلوہ، میٹھی چیزیں اور ایسی بریانی جو تم نے پہلے نہیں کھائی ہوگی۔ میں کھانے پینے کی شوقین تھی کیونکہ ہمارے گھر میں اچھا کھانا شاذر و نادر ہی بنتا تھا۔ میں جب ماریا کے ساتھ اس کے گھر گئی تو ماریا مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی۔ مجھے سخت حیرت اس وقت ہوئی تھی جب کمرے کا بلب چلاتے ہی ڈھیر سارے کھانے میری خدمت میں اس نے پیش کیے۔ واہ ماریا، تم نے اتنا انتظام کر رکھا تھا، مگر کس لیے؟ میری تو سالگرہ بھی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ماریا سے پوچھا تو کہنے لگی، سالگرہ ہونا ضروری تو نہیں، یہ سب کچھ تمہارے کھانے کے لیے بنایا ہے، تم چکھ کر تو دیکھو، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ ماریا نے یہ بات کہتے ہوئے باہر کی جانب دیکھا۔ تبھی میری نظر کھڑکی کے باہر موجود ایک شخص پر پڑی جس کا چہرہ مجھے صحیح طرح سے نظر نہیں آیا تھا، مگر وہ آدمی مشکوک لگ رہا تھا۔ پھر ماریا کا دروازہ بند کرنا بھی ایک عجیب بات تھی۔ ماریا، مجھے باہر جانا ہے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، میں نے ماریا سے کہا تو وہ بے پرواہی سے بولی، باہر جانے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے کھانا تو کھا لو۔ نہیں ماریا، مجھے باہر جانا ہے، میں ضد کرنے لگی تو ماریا سختی سے بولی، زیادہ ضد مت کرو سمجھی، تم یہ کھانا کھا کر ہی باہر جاؤ گی۔ ماریا جب زبردستی پر اتر آئی تو میں نے بھی رونا شروع کر کہ دروازہ کھلا اور ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہوا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا یاد نہیں، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی کمرے میں، ماریا کے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ میری عجیب سی حالت تھی، بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ ٹیبل پر موجود کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ میں بے ہوش کیسے ہوئی اور بے ہوشی کے بعد کیا ہوا یہ سب مجھے یاد نہیں، لیکن اس سارے واقعے نے میرے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، وہاں سے بھاگنے لگی تو ماریا نے مجھے روکا بھی نہیں، اس بات کی کوئی وضاحت بھی نہیں دی کہ میں اس کے گھر میں آ کر بے ہوش کیوں ہو گئی اور وہ آدمی کون تھا جس نے سر پر مجھے ضرب لگا کر بے ہوش کیا تھا۔ بس میرے دماغ میں آندھی طوفان چل رہے تھے،
میں اپنے آپ کو سنبھالتی جب گھر میں داخل ہوئی تو وہاں بھی ایک نیا طوفان آ گیا۔ سب گھر والوں نے اسے بہت منفی انداز میں لیا اور یوں میری شادی بھابھی کے بھائی کامران سے ہو گئی، جسے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ میرا شوہر بن گیا تھا۔ میں دل میں کٹتی رہتی، میرا دل چاہتا کہ میں اس گھر سے بھی بھاگ جاؤں۔ ان یادوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جس کو بھی میری اس شادی کے بارے میں معلوم تھا وہ مجھ پر ترس کھاتا، جبکہ اس سے پہلے میں خاندان کی سب سے خوبصورت، پڑھی لکھی اور قابل لڑکی تھی۔ کوئی لڑکا بھی میرے برابر کا نہیں تھا، مگر یہ داغ لگنے کے بعد میری شادی خاندان کے سب سے نکمے لڑکے کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ اب میرے دل میں اور کوئی ارمان زندگی کا باقی نہیں رہ گیا تھا۔ تبھی ان دنوں اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی تو میں اور پریشان ہو گئی۔ اب اس گھر میں تو مجھے ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، یہ سوچ ہی میرے لیے اذیت ناک تھی، مگر کیا کرتی، آنے والے بچے کی زندگی کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں دن گننے لگی، سوچا کہ شاید اب اپنی زندگی کا سارا دھیان اپنی اولاد پر لگا دوں گی تو میری زندگی بدل جائے گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سب وقت میں بھابھی میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ ہر روز میرے گھر آتی، کبھی مجھے دودھ سے بھرا گلاس دیتی، کبھی تازہ کھجوریں لا کر دیتی، تو کبھی کہتی کہ اپنا خیال رکھا کرو، میں تو اتنی دور سے بار بار نہیں آ سکتی، لیکن میں امی سے کہہ کر جاؤں گی کہ اس حالت میں تمہیں اکیلے نہ پھرنے دیں، تمہارا خیال رکھیں، تمہارے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھیں گی وہ۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں قصور ان کا بھی نہیں تھا، یہ شادی میرے ماں باپ نے کی تھی۔ خیر، جب ماں باپ سے تعلقات بہتر ہوئے تو میں ان کے گھر آنے جانے لگی۔ ویسے بھی اماں نے کہا تھا تمہارا پہلا بچہ ہے، یہ تم سسرال کے بجائے میکے میں آ کر رہو تو زیادہ آسانی ہوگی، ویسے بھی ایسے معاملوں میں عورت گھبرا جاتی ہے، تم میرے پاس رہو گی تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اماں کے اصرار کرنے پر میں ان کے گھر لیکن یہاں آ کر مجھے بھابھی کو دیکھ کر عجیب سی الجھن ہوتی، کیونکہ وہ ہر وقت فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، میں اپنے کمرے سے اٹھ کر بھابھی کے کمرے میں گئی۔ مجھے شاید ان سے کچھ کہنا تھا، بات کرنی تھی یا پھر روپے مانگنے تھے۔ تبھی میں دروازے پر یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ بھابھی کسی سے فون پر بڑے رازدارانہ انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں بھی کان جوڑ کر دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی جب بھابھی نے دوسری طرف فون پر موجود شخص کو یہ بتایا کہ ان کی نند ان کے قابو میں آ گئی ہے۔ بھابھی کی کوئی اور نند تو تھی نہیں، صرف میں ہی تھی جو کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی، یعنی وہ مجھے بھی اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ ان کے خیال میں شوہر کے اوپر صرف بیوی کا حق ہوتا ہے، اس کے گھر والے کسی بھی طرح سے اس شخص کی دولت پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ خیر، اب میں ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، لیکن بھابھی کی اگلی بات نے مجھے بہت حیران کر دیا۔ کہنے لگیں کہ میری نند، جسے خود پر بہت ناز تھا، اب وہ میری ایک اچھے سلوک کو بھی غنیمت سمجھتی ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ وقت جب یہ لڑکی مجھے ان پڑھ ہونے کا طعنہ دیا کرتی تھی، جب یہ کہتی تھی کہ میں تم سے اچھے گھر میں بیاہ کر جاؤں گی، میں اپنے سے اونچے گھر میں جاؤں گی اور کبھی مجھے گھر کے کام نہ کرنا پڑیں گے۔ بھابھی کی ان باتوں سے مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی انتقامی کارروائی میں ملوث ہوں، خدا نہ کرے میرے خلاف وہ کچھ اور چال چل دیں۔ یہی سوچ کر میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی تو اگلے سچ نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بھابھی نے بتایا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے میری شادی اپنے بھائی کے ساتھ کروا دی، کیونکہ میرا غرور انہیں پسند نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے میرے ہی کالج میں موجود ایک لڑکی سے دوستی کی، اسے کہا کہ نند کو گھر لے کر آؤں، یعنی کہ ماریا سے میری دوستی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی تھی۔ جب ماریا میری پکی سہیلی بن گئی، میں اس کے گھر آنے جانے لگی تو ماریا نے ایک دن مجھے بے ہوش کر کے برباد کرنے کا ناٹک کیا۔ اس کے بعد میں خود کو بھی بدکردار اور داغدار سمجھنے لگی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھابھی نے میری شادی کامران یعنی کہ ان کے بھائی سے کر دی، جس نے کبھی مجھ جیسی لڑکی کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی نے اس سب کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد کر دی، جو وجہ کبھی ہمارے درمیان تھی ہی نہیں، جبکہ میں یہ بھی بھول گئی کہ بھابھی کے اس دن ہمارے گھر میں مہمان لانا بھی کوئی اتفاق نہیں تھا،
پھر جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو بھابھی دوڑ کر میرے پاس آئیں، مجھ سے ہڑبڑی میں مختلف سوالات پوچھنے لگیں جن سے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ یوں یہ بات گھر میں پھیل گئی تو بھابھی نے فوراً میرے ماں باپ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ اب میری شادی کامران سے کر دینی چاہیے۔ کامران اس وقت ہیرو بن کر میری زندگی میں آیا اور میرے اماں ابا پر بھی یہ احسان جتایا کہ جیسے انہوں نے یہ سب مجھ پر احسان کر کے کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنی بھابھی کی بات سن کر میں نے کیا کیا؟ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں باپ کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ جن والدین نے اس وقت میری بات نہیں سنی، جب مجھ سے کچھ سرزد ہی نہیں ہوا تھا، اب تو میں آدھی سزا بھی کاٹ چکی تھی، اب میں کسی کو بتا کر بھی کیا کرتی؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے دل کا سکون اور ہمت عطا کرے تاکہ میں زندگی سے کسی قسم کی توقع نہ رکھوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔